مرحبا 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 یا نبی. اور اس کا ایک علاج ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا. پڑھو گے؟ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. اے مجسم کرم اے سراپاتا, اے مجسم کرم اے سراپاتا, تو کرم گی کرم میں خطا یہ خطا, تو کرم گی کرم میں خطا یہ خطا, تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم. بولو تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے. برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ, برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ. کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ, کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ. میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے, میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے. میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے, میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. تو کرم کری کرم ہے تو کرم 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 کرم. بولیے نا بولیے نا بولیے نا. تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے. برات پہ ہو کے سوار شاہ, برات پہ ہو کے سوار شاہ, تو عرش پہ آوت جاوت ہے, تو عرش پہ آوت جاوت ہے. برات پہ ہو کے سوار شاہ, برات پہ ہو کے سوار شاہ, تو عرش پہ آوت جاوت ہے, تو عرش پہ آوت جاوت ہے. میں جان گیا ساری بتیاں, میں جان گیا ساری بتیاں, میں جان گیا ساری بتیاں. تو امت کو بخشاوت ہے, کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے تو کرم کری کرم ہے. اے مجسم کرم اے سراپاتا, تو کرم گی کرم میں خطا یہ خطا. یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا
یہاں والے تو بول رہے ہیں، وہاں والے کی آواز نہیں آ رہی، بولو نا بولو نا، بڑی دور سے آ رہی، ذرا زور سے بولو۔ اے مجسم کرم اے سراپا عطا، تو کرم ہی کرم ہے، خطا یہ خطا، تو کرم ہی کرم ہے، 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 تو کرم ہی کرم ہے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، بولو تو ماہ نبوت ہے۔ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھوں پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھوں پیمانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو کرم ہی کرم ہے، تو کرم تو کرم ہی کرم، بولو تو کرم ہی کرم ہے، تو کرم ہی کرم ہے۔ تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی، تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالت بت خانہ، کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالت بت خانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے، تا حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی کر دیتا ہوں نذرانہ، تو کرم ہی کرم ہے، تو کرم تو کرم ہی کرم ہے، تو کرم ہی کرم ہے، تو کرم ہی کرم ہے۔ اے مجسم کرم اے سراپا عطا، تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا، یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا۔ اے مجسم کرم اے سراپا عطا، اے مجسم کرم اے سراپا عطا، تو کرم ہی کرم میں خطا یہ خطا، تو کرم پورا مجمع مل کے پڑھو، تو کرم ہی کرم ہے، تو کرم تو کرم ہی
کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا ذکر نبی وظیفہ ہے صبح و شام اپنا ذکر نبی وظیفہ ہے صبح و شام اپنا دنیا بھی یہ عجب ہے سمجھے ہیں مجھ کو کیا کیا رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا میں کچھ نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے بہت ہے مجھ کو جو یا نبی تم کہہ دو غلام اپنا مجھ کو جو یا نبی تم کہہ دو غلام اپنا رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم تو کرم ہی کرم ہے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا تو کرم ہی کرم ہے 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 اے مجسم کرم اے سراپا تو کرم ہی کرم ہے خطا ہی خطا یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا 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 ایسے ہی میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تو نعرہ لگائے گا لیکن یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے کچھ والے ایسے کچے کیسے ہو گئے ماشاءاللہ آپ تو بڑے پکے ہیں ان معاملوں میں ہے نا ایک زوردار نعرہ لگا دو نا غوث کا دامن میں ہی لگاتا ہوں نعرہ بھائی غوث کا دامن خواجہ کا دامن آل رسول کا دامن ایک نعرہ برسوں پہلے اور بھی میں نے دیا تھا آپ کو یاد ہے کیا ہے 5 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز اس میں کمزور کیوں پڑھتے ہو زور سے بولو 5 وقت کی نماز ہاتھ اٹھا کے بولو 5 وقت کی نماز نبی کا دامن غوث کا دامن خواجہ کا دامن اہل بیت کا دامن 5 وقت کی نماز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کی بھی ٹریننگ دینی پڑ رہی ہے ایسا کیوں ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا جوش ہمارا جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے بڑھنا چاہیے بڑھنے والا ہر قدم ہمیں مدینے لے جائے گا کہاں لے جائے گا کہاں لے جائے گا اچھا ایک بات اب سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک نعت ہو گئی نا اب ایک بات سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے نا کیا ہی ہو کیا بولیں گے یاد رہا ہاں بھولے تو نہیں ہو گجراتی میں تمہیں کیم چھو اور انگلش میں ہاؤ آر یو اور اردو میں آپ کیسے ہیں اور مراٹھی آپ کو آتی نہیں اس لیے بولتا نہیں تو وہاں مہاراشٹر میں ہوتا تو بولتا
یہاں تو آپ کو مراٹھی آتی نہیں ہوگی اس لیے اس میں نہیں بولوں گا. بولو نا, کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ سیکھو گے ابھی؟ کچھ کوشش کرو سیکھنے کی. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کچھ بول دے اور ویسا ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا بابا ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا, کچھ بول دے ایسا ہو جائے. حالانکہ اللہ والے بولتے ہیں اور اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں فرماتا, لیکن ہر دیوانہ ولی نہیں ہوتا, یہ بھی سمجھ لیجئے. اس کی علامتیں جو شریعت میں بتائی گئی ہیں وہ پہلے اس پہ دیکھنی چاہیے کہ وہ اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. لیکن آج کل معاملہ کچھ ایسا ہی ہے, کچھ بول دو, انہوں نے بولا ویسے ہی ہو گیا تھا. اس کو اتنا مانتے ہیں کہ اس کی بات بالکل ٹالتے نہیں ہیں. وہ شیخ چلی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, نہیں سنا؟ سنا دوں؟ اچھا. ایک گاؤں میں ایک شیخ چلی رہتا تھا, عجیب آدمی تھا وہ. ایک دن جنگل میں گیا درخت لکڑی کاٹنے کے لیے, اور ایک ڈالی پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. ڈالی سمجھتے نا, کیا بولتے اس کو؟ ڈال, ڈاٹ, اچھا ہاں, شاخ جس کو بولتے ہیں. اس پہ بیٹھ گیا, اسی کو کاٹنے لگا. تو نیچے سے ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے دیکھ کے کہا بھائی شیخ چلی, بھائی یہ ٹوٹ جائے گی تو گر جاؤ گے. کہا میں نہیں گروں گا. کہا بھائی یہ اگر ٹوٹ گئی تو تم گر جاؤ گے. اس پہ بیٹھا ہے نا وہ, اب یہ ڈال ہے اس پہ بیٹھا ہے اور اسی کو کاٹ رہا ہے تو گرنا تو ہے نا. بولے نہیں گروں گا. کہا بھائی تیری مرضی. ابھی وہ آدمی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ وہ دال کٹ کے شیخ چلی دھڑام سے نیچے. اس نے سوچا وہ آدمی بابا لگتا ہے, جو بولا وہ ہو گیا. اس کے پیچھے بھاگا, بابا بابا رکو. کیا؟ ارے آپ تو بڑے بابا ہو. کیوں؟ کہا تم بولے ڈال ٹوٹ کے میں گروں گا تو میں تو گر گیا. تو کہا بھائی اس میں کون سی بڑی بات تھی, جس ڈال پہ بیٹھے تھے اس کو کاٹو گے تو گرنا ہی ہے نا. اس میں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں میں تم کو نہیں چھوڑ, بابا تعویذ دو. وہ تو چھوڑنے کو ہی تیار ہے اس کو. اب بیچارہ کیا کرے, تو جیب میں ہاتھ ڈالا, اور جیب میں نہیں کوئی دھاگے ہوتے اندر نکلے ہوئے, آپ کی بھی جیب میں ہوں گے, کسی کو دینا ہو تو دے دینا, کبھی کسی کا بھلا ہو یا ٹھیک ہے. تو جیب میں ہاتھ ڈالا اور دھاگا نکالا, کچا دھاگا تھا, اور اس کے ہاتھ پہ باندھ دیا. اور باندھ کے کہا دیکھو جب تک یہ دھاگا اس کو اچھی طرح سنبھال کر رکھنا, جس دن یہ ٹوٹا سمجھنا تم مر گئے. اب شیخ چلی کہا ٹھیک ہے, یہ دھاگا کو ٹوٹنے نہیں دوں گا میں, تاکہ میری زندگی لمبی ہوتی رہے. اب نکلا جناب دھاگا باندھ کے, اور جتنے دن سنبھال سکتا تھا سنبھالا دھاگے کو, لیکن وہ کچا دھاگا تھا کب تک رہتا. وہ دھاگا ایک دن ٹوٹ گیا. اب چونکہ بابا نے کہا تھا کہ دھاگا ٹوٹا تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں مر گیا. تو قبرستان میں ایک خالی قبر تھی, اس میں جا کے سو گیا. ایک دن سو گیا, ابھی تھوڑی دیر ہوئی, دھوپ بڑھنے لگی, تو ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا, اور اس کا کچھ گھی کا ڈبہ وہ سر پہ لے کے جا رہا تھا. وہ آپس میں اب خود کو ہی ایسا بولتا ہوا جا رہا ہے, کتنی دھوپ ہے, اگر کوئی مجھے مل جاتا 2 روپے اس کو دے دیتا, میں یہ میرے گھر پہ پہنچا دیتا, لیکن کوئی ملتا بھی نہیں ہے کمبخت, کیسے لے کے جاؤں. اب یہ جو ہے اندر سویا ہوا تھا, کدھر؟ قبر میں. وہ اندر سے پکار کے بولتا ہے بھائی میں تمہارا ڈبہ گھر پہ پہنچا دیتا, لیکن میں تو مر گیا ہوں, میں کیسے جا سکتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا خاصا آدمی اندر سویا ہے, بات کر رہا ہے, بولتا میں مر گیا. اس کا اٹھ چل نکل, اس کو کھینچا, اس کے سر پہ ڈبہ دے دیا. اب یہ نکلا. اب انسان دیکھو بہت سوچتا رہتا ہے, جیسا سوچتا ویسا ہوتا نہیں ہے, ہوتا وہی جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اب یہ ڈبہ سر پہ لے کے نکلا, پرانے زمانے کی بات ہے, تو سوچنے لگا کہ جب میں ڈبہ اس کے گھر پہ پہنچا دوں گا تو یہ مجھ کو 2 روپے دے گا, ان 2 روپیوں سے میں کچھ انڈے خرید لوں گا, اور ان انڈوں پہ ایک مرغی بٹھا دوں گا. ایک مرغی میرے گھر میں ہے, تو ان انڈوں سے بچے نکلیں گے, پھر بہت ساری مرغیاں میرے یہاں ہو جائیں گی,
پھر ان مرغیوں کو بیچوں گا، تھوڑی بکریاں لے لوں گا، ڈبہ سر پہ رکھا ہوا ہے، پھر ان بکریوں کو بھی بیچوں گا تو مجھے اور پیسے مل جائیں گے، پھر میں ایک دکان لے لوں گا، ڈبہ لے کے چل رہا ہے، میں دکان لے لوں گا اور دکان میں سبزی بیچنا شروع کر دوں گا، بھاجی پیسے ہو جائیں گے کہ پھر میں شادی بھی کر لوں گا، پھر شادی کروں گا تو بچے بھی ہو جائیں گے، پھر بچے جب بڑے ہو جائیں گے دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہوگا، میرے پاس بہت سارے گراہک ہوں گے، تو بڑا بیٹا بلانے آئے گا، چلو امی کھانے بلا رہی ہیں گھر پر، تو میں کہوں گا میں نہیں آتا۔ اب جیسے اس نے ایسے کیا تو کیا ہوا، ڈبہ نیچے آ گیا، اب ڈبہ نیچے آ گیا اور سارا گھی جو تھا وہ گر گیا۔ اب اس نے جو دیکھا کہ جس کا ڈبہ تھا اس نے تل ملا کے اس کو لات ماری، کہا یار میرا ڈبہ تو نے برباد کر دیا۔ اس نے کہا تجھے اپنے ڈبے کی پڑی ہے، میرا تو پورا گھر ہی برباد ہو گیا، جو میں سوچ رہا تھا وہ سب ہو گیا۔ تو سمجھانا مجھے بھی ہنسانا مقصد نہیں تھا میرا مقصد تھا آپ کو سمجھانا کہ ہر کسی پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ سب کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہم اللہ اور رسول کو راضی کر لیں اور باقی کوئی ناراض ہوتا بھی رہے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اور اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے بولو؟ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ ڈالی ٹوٹ جائے گی گر جاؤ گے، دیکھ کر کے کہا تھا، وہ دیکھ کر کے کہا اس نے، تو اس کو اس نے کیا مان لیا؟ بابا۔ اب یہاں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تمثیل نہیں، مثال نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے بات تھی۔ اللہ اس کے رسول کی کوئی کیا مثال دے، حضور تو بے مثل و بے مثال اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بات بتائی۔ کوئی ذرا سا کچھ بتا دے تو ہم اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کتنی علامتیں ہمیں بتائی تھی قیامت کی، اور وہ سب ہمارے سامنے ہیں، پھر ہم حضور کی بات کتنی مان رہے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ میں ایک سائنٹیفک چیز قرآن کریم سے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس جب کسی مجرم کو تلاش کرتی ہے تو اس کے فنگر پرنٹس ڈھونڈتی ہے، پتہ ہے نا؟ جس کو سائن کرنا نہیں آتا اس کا انگوٹھا لگاتے ہیں، فنگر پرنٹس، پتہ ہے نا؟ ہاں یا نہ کچھ تو بولو بھائی، پتہ ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے آدمی سے میچ نہیں ہوتا، ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بے شمار انسان، کروڑوں انسان اللہ نے پیدا فرمائے، اربوں انسان اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن سب کا انگوٹھا الگ ہی ہوگا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ بولو اس پر غور کرو، یہ کس کی قدرت ہے؟ بولو کچھ والو زوم جھوم کے بولو کس کی ہے؟ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے بنایا۔ چہرے دیکھو سب کے الگ، آنکھیں دیکھو سب کی الگ، ابھی تو انگوٹھا ہے، ابھی تو سائنٹیفک تلاش کے بعد یہ پتا چلا کہ آنکھوں کے اندر جو نقش ہوتے ہیں، پرنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ہر انسان کا الگ ہوتا ہے۔ آج امریکہ اور انگلینڈ کے ایئرپورٹس پر اب فنگر پرنٹ سے زیادہ اس کو میپنگ کرتے ہیں۔ آنکھ بولتے ہیں کیمرے کے سامنے آنکھ رکھو، ہم تمہاری میپنگ کریں گے کہ یہ آدمی الگ ہے کہ دوسرا ہے، کہ یہ کیا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے آنکھ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور آپ اور ہم اگر قرآن کریم کا صحیح مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ چیز پہلے ہی قرآن کریم میں بتائی تھی۔ آج دنیا اگر مجرم کو تلاش کرتی فنگر پرنٹس کے زور پر تو یہ قرآن کا بتایا ہوا ہے، یہ انسان کی بتائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ سنو سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کچھ لوگوں کو یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے ہم پیدا ہوں گے، دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں،
بلا کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، جب ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلی کے پور ٹھیک بنا دیں، یہ فنگر پرنٹس، جب ہم یہ کر سکتے ہیں، ان کو جمع کر سکتے ہیں اور ان کو الگ الگ شیپ دے سکتے ہیں، تو ہڈیوں کو دوبارہ شیپ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ بولو نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے does man think that I means Allah cannot assemble his bones؟ نہیں، we are able to put together in perfect order even the very tips of his fingers۔ جب ہم اس کی فنگر ٹپس کو پرفیکٹ آرڈر میں کر سکتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بھی جمع کر کے دوبارہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ہمیں یہ پتہ نہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھائیں اور انہیں رسول اللہ کا غلام بنائیں؟ اب دیکھو زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں، نعت شریف سناؤں گا میں آپ کو، لیکن کچھ سمجھانا ضروری ہے۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ سمجھو گے نا؟ عمل کرو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے شروع میں خطبے کے بعد، قرآن کریم میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا چھوٹا سا حصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کا ترجمہ سنو، ٹرانسلیشن سنو، سب کا دھیان ہے؟ کچھ لوگوں کا ہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بات مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے آقا کی بات بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ اب کنفیوژن جو لوگ ڈالتے ہیں وہ اس آیت کو پڑھیں اور اپنا کنفیوژن دور کریں۔ ہم کہتے ہیں حضور ہمارے مالک ہیں، بولو نا، حضور کیا ہے؟ مالک ہیں۔ تو ان کو لگتا ہے کہ یہ حضور کو کیوں مالک بولتے ہیں؟ مالک تو اللہ ہے نا؟ مالک کون ہے؟ یقیناً مالک اللہ ہے اور سب کا مالک اللہ ہے، لیکن اسی اللہ نے حضور کو ہمارا مالک بنا دیا ہے، اور وہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ کتنے مالک ہیں؟ جان سے بھی، بولو کتنے مالک ہیں؟ جان سے بھی زیادہ۔ اب ہم بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ جان نہیں چاہتی کہ کریں، اس لیے ہم کام نہیں کرتے۔ نماز کا وقت ہو گیا، جی نہیں چاہتا کہ جائیں، تو گویا اپنی جان کے ہم خود مالک ہیں کہ جیسا چاہے کریں۔ اللہ فرماتا نہیں، تم مالک نہیں ہو، میں نے اپنے نبی کو تمہارا مالک بنا دیا ہے۔ تو اب اپنی جان کی نہیں سنو گے، اس لیے کہ جان سے زیادہ مالک نبی ہیں، تو نبی کی سننی چاہیے تم کو۔ اب سنو یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس کے حق میں نازل ہوئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ میں چلنے کا حکم دیا۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے نا، جنگ ہوتی ہے، کبھی جان بھی جا سکتی ہے، زخم ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں چلنے کا حکم دیا، صحابہ تو ہمیشہ میرے آقا کے حکم پر تیار رہتے تھے، لیکن اس میں سے کچھ صحابہ نے حضور سے یہ کہا، نہ نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ حضور ذرا ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جنگ میں چلنا کہ نہیں چلنا۔ کس سے پوچھیں گے؟ بولو بھائی، ماں باپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کریں، جنگ میں جانا کہ نہیں جانا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم جا کر کے اپنے ماں باپ سے پوچھو گے، جب میرے محبوب نے حکم دے دیا کہ جنگ میں چلنا ہے تو اب باپ سے نہیں پوچھنا ہے کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، ماں سے نہیں پوچھنا ہے کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے۔ تمہاری جان کے تمہارے ماں باپ مالک جتنے ہیں، بلکہ تمہاری جان کے جتنے تم مالک نہیں ہو، اس سے زیادہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے مالک ہے۔ تو یہ ایک لفظ یاد رکھو، اولا،
النبی اولا، بولو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا نا، بولو النبی اولا، سب مل کر بولو۔ اور جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا تھوڑی دیر صبر کر لو، نبی نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تم تھوڑی دیر ذرا سا بیٹھ کے سن نہیں سکتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ خیر، النبی، بولو النبی، زور سے بولو النبی اولا۔ اب اولا کے معنی کیا ہوتے ہیں، دھیان سے سننا۔ ایک معنی وہی ہوئے النبی اولا، اولا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ مالک۔ کیسے مالک؟ زیادہ مالک۔ کس سے زیادہ مالک؟ جان سے بھی زیادہ مالک۔ تو نبی ہمارے مالک ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہ کیا جو کرم ہے شیبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ النبی، بولو النبی۔ اب اولا کے ایک اور معنی ہوتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں اولا کے معنی ہیں زیادہ لائق۔ زیادہ کس کے لائق؟ اطاعت کے لائق، فرما برداری کے لائق، ماننے کے لائق۔ جیسے ایک ایگزامپل دوں میں، کچھ میں جب بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے نا یہاں پر کبھی کبھی، اس وقت صبح صبح اگر نماز کے جانے کا وقت ہو تو جان کیا کہتی ہے؟ نہیں جاؤ، لیکن نبی کہتے ہیں جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے اطاعت اب جان کی نہیں ہوگی، فرما برداری جان کی نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ نبی کی ہوگی، اس لیے کہ نبی زیادہ لائق ہے، فرما برداری کے زیادہ لائق ہیں۔ جان کی فرما برداری نہیں ہوگی بلکہ نبی کی فرما برداری ہوگی۔ اور تیسرے معنی نبی کی شان دیکھو، اب النبی، بولو النبی، زور سے آپ بھی بولو النبی۔ تیسرے معنی اولا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ قریب۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ زیادہ، بولو زیادہ۔ اب کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے یا ڈاؤٹ کریٹ کرتے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی تو دور مدینے میں ہے، اور یا اسی کو کہہ سکتے ہیں جو کہاں ہو؟ قریب ہو۔ تو تم کہتے ہو نبی دور ہیں، اور اللہ فرماتا ہے نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنے قریب ہیں؟ جان سے بھی، بولو جان سے بھی۔ تو پھر کہو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے یہ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا ہوگا زیادہ قریب کا، تو ان کو یہ میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ تو کیا، لیکن دیوبندیوں کے جو سب سے بڑے مولوی ہیں قاسم نانوتوی جن کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں اولا کا یہی ترجمہ کیا ہے، زیادہ قریب۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ بولو نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے دوستو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بولو نا۔ ارے ہماری نہیں مانتے تو اپنے جو بڑے ان کی تو مانو۔ انہوں نے لکھا ہے نبی مسلمانوں کے کتنے قریب ہیں؟ کتنے قریب ہیں؟ تو بولو اب یا رسول اللہ کہنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟
بولو میری